مزید دینی بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ الفجر، اس کی چند آیتیں مکی ہے اور چند آیتیں مدنی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ آدھا سورہ مکے میں نازل ہوا اور آدھا سورہ مدینہ میں نازل ہوا، دونوں جگہ ہے، اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اس میں چند چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی کھا رہا ہے، اور قسموں کے بعد دو قسم کے انسانوں کو تذکرہ ہوتا ہے، ایک جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے اوپر کیا عذابات ہوئے وہ، اور وہ کون کون لوگ ہیں، اور جو ماننے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں کر رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس میں جو ہے علماء نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ یہ ایک فجر سے مراد عام فجر یعنی روزانہ جو فجر ہوتا ہے وہ، جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سال کا پہلا فجر یعنی محرم کی پہلی تاریخ کا جو فجر ہوتا ہے وہ فجر مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ میں حج کا جو مہینہ آتا ہے اس میں جو فجر ہے وہ فجر مراد ہے۔ تو بہرحال جون سا بھی فجر ہو وہ اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کون سی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں جو 10 راتیں آتی ہیں حج کے مہینے میں وہ مراد ہے، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض علماء نے رمضان کے آخر عشرے کی بھی کہا ہے، آخر عشرے کے جو 10 راتیں ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع یعنی قربانی کا دن، والوتر، اور قسم ہے وتر کی یعنی عرفے کا دن کا، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہاں تک فرمایا کہ قسم ہے، فجر کی قسم اللہ نے کھایا، 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھایا، قربانی کا دن اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے عرفے کا دن اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھایا، اور رات کی 5 قسمیں 5 قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ فرما رہا ہے هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ بہت بڑی قسم ہے کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دیا ہے وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا کیا چاہتا ہے، یہ اصل میں مراد ہے، خالی قسم کو تو قسم نہیں، قسم کھا کر اللہ پاک جو قسم کھا رہا ہے اس قسم سے اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، وہ فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب جو ہے کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ تیرا رب نے کیا سلوک کیا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ ارم ذات العماد، اور اسی طریقے سے ارم والے جو ستون والے تھے، یہ قوم دنیا میں گزری ہے جسے قوم عاد بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی طاقت دیا تھا، اور وہ قد کے اعتبار سے یعنی لمبائی کے اعتبار سے بہت بڑے لمبے ہوتے تھے،
یہاں تک کہ فرمایا کہ دور سے اگر دیکھے بولے تو اسے ہے نا پلر گھر کو بولیں گے، ویسا اللہ نے ان کو موٹا تازہ ایک دم ہائٹ ایسا ہے نا انسانوں کا اللہ نے پیدا کیا۔ قوم عاد میں تھے ارم ذات العماد، ان کو اللہ نے کیا بولا؟ ستون والے ہی کر کے نا کہہ دیا ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ خود فرما رہا ہے ان جیسی مخلوق یعنی ان جیسے انسانوں کو ہم نے اس شہر میں پیدا نہیں کیا، یعنی ان کے علاوہ کون بھی ویسی طاقت والے نہیں تھے، اللہ نے ایسی طاقت والے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور فرمایا کہ قوم ثمود ہے جو تراشتے تھے چٹانوں میں، بالواد اور واد بستی میں، ایک گاؤں کا نام واد، وہاں جو یہ لوگ چٹانوں میں نا گھروں کو تراش لیتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایسی طاقت دیا تھا اور ایسی عمر بھی دیا تھا، ان کی ہے نا عمر لمبی لمبی عمر تھی، کسی کی نا 500 سال 600 سال ہے نا 1000 سال تک ان کی عمر ہوتی تھی۔ اب 1000 سال جینا بولے تو گھر اچھے مضبوط رہنا نہیں، گھر مضبوط رہنا نا، اگر ایک ہمارا گھر دیکھو 100 سال اگر ہو گیا اس گھر کے اوپر تو گھر ہے نا پرانا ہوا تھا، کوئی گھر ہے نا اگر مٹیریل اچھا ہے بولے تو ذرا ہے نا لانگ چلتا ہے، ورنہ 100 سال میں ہے نا گھر عام طور پر ہے نا پرانا ہوا تھا، اب اسے ڈمالش کر کو ایک دوسرا گھر بنانا ضروری پڑتا ہے۔ اب خالی 100 سال کا انجام یہ ہے بولے تو اگر کسی کی عمر 1000 سال ہے بولے تو انہیں کتنے گھر بدلانا ہو رہا ہے، 100 سال کے ایک بولے تو بھی 10 گھر بدلانا پڑ رہا، تو اس کے واسطے یہ لوگ کیا کرتے تھے ایسے گھر ہم نہ کو کہیں کو جو کمزور ہو ہمیں ہے نا مضبوط گھر بنا لیں گے، ایسا بول کر وہ لوگ کیا کرتے تھے پہاڑوں میں ہے نا جو بڑے بڑے چٹان ہوتے تھے اسے ہے نا کھیکر کو اللہ نے ہے نا ان کو ہاتھوں میں ہے نا وہ پاور دیا تھا، ہاتھ سے ہے نا انہوں اسے کھیکر کو یعنی گڑھا بنا کو ہے نا اسے گھر بنا لیتے تھے۔ اب وہ پتھر میں گھر بنانے والے تو سالوں سال ہے نا وہ گھر رہتا ہے، تو اس طریقے سے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا ہے، جیسے اس سے پہلے میں کہا تھا انہیں جو ہے لوگوں کو بہت تکلیف دیتا تھا اور اس کی سولی بھی ہے نا بڑی عجیب سولی ہوتی تھی، لوگوں کو ہے نا جیسے سزا دینا ہوتا 2 ہاتھ میں نا ایک ہاتھ میں ایک میخ، یہ ہاتھ میں ایک میخ اور ہے نا سر میں ایک میخ، پاؤں میں ہے نا ایک میخ، ویسا مار کر ہے نا انسان کو تڑپا کر جو ہے مارتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کا نام کیا رکھ دیا میخوں والا۔ اور فرعون کا اصل نام کو ریان ابن ولید، فرعون ہے نا اس کا اصل نام فرعون نہیں، اس کا اصل نام ہے ریان ابن ولید۔ فرعون کو فرعون کئی کو بولتے، ایک زبان میں فرمایا کہ پھر بولے تو ہے نا پرستش یعنی پوجا کرنا، عون بولے تو ہے نا سورج، یعنی فرعون بولے تو کیا سورج کی پوجا کرنے والا، سورج کی پوجا کرنے والا۔ اور مصر میں اس کی جو سلطنت تھی، اس کی جو حکومت تھی وہ مصر میں تھی، تو فرمایا کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کر کو ہے نا بولتے، ورنہ تو اس کا اصل نام کیا ریان ابن ولید اس کا اصل نام، اور انہیں مصر میں اس کی حکومت تھی اس وجہ سے عام طور پر ہے نا اسے بول ڈالے فرعون بول کر، تو فرمایا کہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا ہے، الذین طغوا فی البلاد۔ اب یہ اللہ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم ثمود کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ کرنے سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ دنیا میں بہت ہے نا شرارت کر رہے تھے، سرکشی بہت کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، نبیوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد بھی بہت زیادہ کرتے تھے، قتل و غارت گری، عورتوں کو ہے نا مارنا، بچوں کو مارنا، ان کو ستانا، ان کو ستانا، ایسا فساد ہے نا یہ لوگ بہت زیادہ کرتے تھے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، لہذا اللہ نے کیا کیا ان پر اپنے عذاب کے کوڑے کو برسا دیا، یعنی عذاب کے ذریعے سے ان کو ہے نا ہلاک کر دیا۔ فرعون کو ہے نا پانی میں ڈبا دیا، قوم سمود کو اللہ نے عذاب بھیج کر ہے نا ان کو غرق کر دیا، اور اسی طریقے سے قوم عاد اللہ نے ہے نا ان کو بھی ہے نا ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں فساد کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب یعنی کوڑے کا عذاب ان کے اوپر پڑ گیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب جو ہے بڑے انتظار میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان کی دوسری قسم فرمائے کہ انسان کو جب اللہ پاک کسی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی جب آزمائش آتی ہے،
فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اس آزمائش میں اس انسان کا نہ ذرا اکرام کرتا ہے، یعنی مال وغیرہ اسے مل گیا، وَنَعَّمَ، اور نعمتیں مل گئی، تو انسان کیا بولتا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے اللہ نے میرا اکرام کر دیا۔ یعنی اگر اللہ اچھی حالت میں رکھا بولے تو انسان کیا بولتا؟ اللہ تیرا شکر با، اللہ تو نے ہے نا مجھے اچھی حالت میں رکھا، بولتے نہیں، دوسرے کو بھی بولتے اللہ کا شکر کیا ہے کہ مجھے گھر ملا، اللہ کا شکر ایسا ہوا، یہ ہوا ایسا، اسی کو ہے نا اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب آزمائش آئی اور اس آزمائش میں اللہ نے اس کے روزی کو ہے نا ذرا تنگ کر دیا، یعنی مجھ سے مشقتیں آ گئی، ذرا ہے نا قرض وغیرہ یہ سب ہے نا ہو گیا، تو اب کیا بولتا ہے انسان؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری اہانت کی، یعنی میری بے عزتی کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، نہیں، مال کا دینا یہ بھی ہے نا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، اور کسی کو نا مال نہیں ملا اس کی ناشکری نہیں، بلکہ فرمایا کہ اسے صبر کرنا ہے۔ تو کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ تو یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہیں، یعنی یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں۔ جب ہر جگہ نا اس سے پہلے کل کی آیت میں بھی آیا تھا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں، بھوکوں کو ہے نا کھانا کھلانا، یہ بھی ہے نا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم لوگ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کو ہے نا ابھارتے نہیں تھے، خود بھی کھلاتے نہیں، دوسروں کو بھی کم سے کم ترغیب بھی دیتے نہیں، تمہیں تو بھی کھلاؤ کر کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر ہمارے سے ہو سکا ہمیں ہے نا کرنا، نہیں اگر ہمارے سے نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم دوسروں کو بول کو تبھی وہ کام ہے نا کرا رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اس کے برخلاف فرمایا کہ جب کسی میت کا مال ہوتا ہے تو تم ہے نا اسے بہت زیادہ ہے نا اسے ہڑپ لیتے ہیں، یعنی اپنی طرف کر لیتے ہیں، یہ میرا مال، یہ میرا مال، ہمارے بابا دیے ہے، میرا بھائی کا، میری بہن کا، میرے ان کا اگر کوئی ہے نا مر کے بعد کیا کر لیتے ہیں، ان کا مال ہے نا لے لیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اصل میں تو کیا ہے کہ مال کی تم لوگوں کو بہت زیادہ محبت ہے، اسی مال کی محبت کی وجہ سے تم لوگ جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسروں کو یتیموں کی بھی ہے نا تمہیں مدد نہیں کرتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، کہ ہرگز نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب زمین کو ہم ٹکرائیں گے، یعنی جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب جو ہے آ جائے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے صف در صف ہے نا کھڑیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھی لائیں گے، اور فرمایا کہ پھر لا کر کیا کریں گے، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اب جو ہے اللہ پاک نا جلوہ افروز ہے، میدان حشر ہے، پورے کے پورے انسان کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے نا فرشتے بھی کھڑے ہیں، اور جہنم کو بھی نا اللہ لا لیا ہے، ایک طرف ہے نا جنت بھی ہے۔ اس پورے منظر کو دیکھ کر انسان کیا کرے گا، اب عبرت حاصل کرے گا، رے کیا ہو گیا، یہاں سے بھی ہے نا اتنا منظر ہو رہا ہے نا، اللہ ہے نا حساب لینے پر آگے، یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس منظر کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے گا، وانى له الذکریٰ، لیکن فرمایا وہاں کا عبرت اسے کچھ کام نہیں دے گا۔ ارے ایسا ہو گیا نا جیسے پچھتانا، وہاں جا کر پچھتانے سے کیا بھی نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے کاش میں بھی کچھ کما لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، آگے کے لیے یعنی آخرت کے لیے میں بھی کچھ کما لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میری زندگی میں کما کر یعنی نیک عمل کر اگر میں آگے کے لیے بھیج دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فرمائے کہ وہ دن ایسا ہوگا، اس دن اس کی سزا کے سوا کوئی اور سزا نہیں ہوگی، یعنی اس دن اگر کوئی سزا دینے والا ہے تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا سزا دینے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور فرمایا کہ اس کے جیسا کوئی قید کرنے والا بھی نہیں ہے، یعنی اس دن اسی کی قید ہوگی، انہیں چھنا پکڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نا نہیں پکڑ سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کسے بولتے ہیں؟
نماز پڑھنے والے کو، ذکر کرنے والے کو، یعنی نیک اعمال سے جس کا دل ہے نا مطمئن ہوتا ہے اسے بولتے ہیں نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو یعنی یہ ہے نا اصل بات میں کیا بولے تو ذرا پیچھے آئے بولے تو ہم لوگ سمجھ میں آتا۔ جو لوگ ایمان والے رہتے، ایمان والوں کی روح جو ہے نا جب نکلنے کی باری آتی تو فرشتے آتے، فرشتے آ کو بولتے اے ایمان والے نمازی فلاں 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 چل اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اب یہ انسان جسے ہے نا روح نکال رہے ہیں، اگر انہیں دنیا والا ہوتا تو دنیا کو چھوٹتی ہے نا، اس سے اس دنیا کے چھوٹنے کو دیکھ کر ہے نا اسے افسوس ہوتا، ارے میں گھر چھوڑ کر جا رہا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا، مال و دولت وغیرہ چھوڑ کر جا رہا، دنیا والے کو نہیں یہ پچھتاوا رہتا۔ لیکن اگر وہ ایمان والا ہے بولے تو وہ فرشتے ہے نا جنت کو دکھاتے، جنت کے نظارے کو دکھاتے، آخرت کی نعمتوں کو دکھا کر ہے نا اب اسے دکھا کر بولتے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جانے والا کیا بولتا ہے، یہ دنیا کی ہر چیز کو ہے نا بھول جاتا ہے، یہاں کا ہے نا اسے کسی چیز کا بھی نا اسے افسوس رہتا نہیں، بچے رہندے، مال رہندے، دولت رہندے، رشتہ دار رہندے، کون بھی رہندے، سامنے ہے نا پورے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر انہیں ایمان والا ہے تو فرشتے ہے نا اسے جنت دکھاتے رہیں گے، جنت کی نعمتیں دکھاتے رہیں گے، ان نعمتوں میں ہے نا انہیں احساس یہ ہو جاتا ہے، اسی کی طرف ہے نا اس کا خیال چلے جاتا، یہاں دنیا کے چھوٹنے پر اسے کیا بھی ہے نا افسوس نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر فرمایا یہ فرشتے ہے نا اسے بولیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اللہ کی طرف چلو، اے نیک بندے، اے اللہ کے بندے، اے نمازی، اے فلاں دیندار متقی پرہیزگار، چلو اللہ کی طرف چلو۔ کیوں؟ راضیۃ مرضیہ، تمہیں اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تمہارے سے راضی ہے، راضی ہو کر ہی چھنا تم لوگ یہ نعمتیں دکھاتا ہے، سو یہ جنت ہے نا دکھاتا ہے اور آخرت کی نعمتیں اللہ پاک تمہیں دکھا رہا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ہے نا آخری حالت میں، یوں سمجھو کہ سکرات کی حالت میں، تو ایسے سکرات کی حالت کے موقع پر فرشتے آ کر ایمان والے کو تسلی دیں گے، تو اس تسلی کی وجہ سے اگر اسے دنیا ہے نا چھوٹ رہی ہے لیکن اسے دنیا کا چھوٹنا کیا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اگر ہے نا کافر ہے بولے تو کافر کو نا جہنم دکھائیں گے، آخرت کے عذابات دکھائیں گے، انہیں نا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہے انہیں اور بھی ڈر جاتا ہے، ارے مجھے کھا لے کو جاتے ہیں، مجھے کھا لے کو جاتے ہیں، لیکن فرشتے نا اسے لے کر ہے نا چلے آتے ہیں۔ تو اسی کو فرمایا فادخلی فی عبادی، لہذا تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تک ہے نا سورہ فجر ہوا۔